صل علی محمد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى المؤمنين والمؤمنين واللعنة الدائمة على أعدائهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کہ اللہ کے رسول نے جسے برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا. رسول اللہ نے اعلان فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. لوگوں، اللہ کا مہینہ تمہارے درمیان آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ. رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، برکت کے ساتھ آ رہا ہے اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ بہرحال اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. بے پناہ بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے. اور یہ محبت ہی کی دلیل ہے کہ اللہ نے بندوں کی خاطر اپنے تمام چیزوں کو خلق کیا. تمام چیزوں کو بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ خلق کر رہا ہے اور آئندہ بھی خلق کرتا رہے گا. اور بندے جو ہیں اپنے اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہو رہے تھے، ہوتے رہیں گے. جس طرح ایک والد، ایک باپ اپنے بچوں کا سرپرست بنا رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، میرے بچے کو کوئی غضب، کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اپنی کوشش بھر ایک باپ، ایک والد جو ہے جتنا اس کے امکان میں ہوتا ہے اپنے بچوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. جتنا اس کے پاس صلاحیت ہے مال کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اور والدین کو رب مجازی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جب مجازی رب اپنے بچوں کے سلسلے میں اتنے پررحم ہوتے ہیں تو جو حقیقی رب ہے، جو حقیقی رب ہے جس نے ہمارے ماں باپ کو مجازی رب بنایا، وہ خالق کیسا رحیم اور کریم ہوگا. اس کے کرم کو دیکھنا ہے، اس کے رحم کو دیکھنا ہے. تو خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. نا امیدی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. علماء نے اس کے سلسلے میں بہت ساری احادیث اور آیات کی روشنی میں نا امیدی کو گناہ قرار دیا ہے، حرام قرار دیا. لہذا بعض اوقات انسان نا امید ہو جاتا ہے دعا کرتے کرتے، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں سوچتا کہ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. آخر ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں، کوئی خامی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے. یہ نہیں سوچتا. بجائے یہ سوچنے کے کہ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ نے میری سنی نہیں. کیوں نہیں سنے گا؟ وہ جب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہے اور نہ کرے؟ یہ مولوی کا قول، ملا کا قول تو ہو سکتا ہے، یہ کہے اور نہ کرے. اللہ کا قول میں ایسا تضاد اور ایسا اختلاف نہیں پایا جاتا. ایک صلوات بھیجو. اللہ کے اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جو کہے اور اپنے قول سے مکر جائے، اختلاف ہو جائے. نہیں، کہہ رہا ہے اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت میں جو ہے مایوسی نہیں ہے. مایوس نہ ہو نا، میری رحمت بڑی وسیع ہے. اور
کتنی وسیع ہے؟ دعائے کمیل میں جا کر آپ پڑھیے گا کتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت، مولا کائنات کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ میرے نبی میرے حبیب اپنے بندوں سے میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن نے کہا ہے ہاں ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہے، وہ ہے شرک، سارے گناہ معاف کر دے۔ کتنا بڑا گناہ دنیا تم نے کیا ہو، کیسے گناہ گار گناہ ہو، اللہ کی رحمت کو مل جائے، وہ معاف کرنے پر آ جائے تو خالی ایک سلوات کے ذریعے سے معاف کر دے گا۔ وہ معاف کرنے پر آ جائے تو خالی بندہ ایک مرتبہ کہتے دل سے استغفر اللہ ربی، بس دل سے کہنا ہے، زبان سے نہیں کہنا ہے، دل کی زبان سے کہنا ہے استغفر اللہ۔ دیکھیے اس کی رحمت کیسے جھوم کر آتی ہے اور وہ معاف کرنے پر کیسے آمادہ ہو۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی اور ایسی ذات نہیں کہ جو اپنے بندوں سے بے انتہا ہو۔ ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں لیکن ایک موقع آتا ہے جھڑک دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، لیکن خدا کبھی نہیں دھتکارتا، کبھی نہیں بھگاتا، کبھی نہیں مایوس کرتا بندہ خود اس کی طرف سے اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، ورنہ خدا چاہتے ہی نہیں۔ اس نے تو قرآن میں کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کو۔ چلو میں نے جو سورہ مبارکہ پڑھا قرآن کے 30ویں پارے کا سورہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ میرے حبیب جب فتح نصیب ہو جائے، فتح مل جائے، جب آپ دیکھیں کہ آپ فتح یاب ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کامیابی آ گئی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دین خدا میں جوق در جوق لوگ بھیڑ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، بھیڑ ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں، گروہ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ انسان کو جب کامیابی حاصل ہو جاتی کسی میدان میں تو انسان خدا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا نبی کو فتح مکہ کے موقع پر کامیابی ملی تو کامیابی کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جب دین میں لوگ جوق در جوق شامل ہو رہے ہوں، آپ جب یہ دیکھیں اور آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، تب آپ اپنے رب کی حمد کیجیے، واستغفرہ، اور اسی سے مغفرت طلب کیجیے، اسی سے استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اذا جاء سورہ نصر کی کہا جاتا ہے، اس میں یہ نبی سے کیوں اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے؟ گویا نبی تو ہے سامنے، نبی سے کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت ہم سے کہا جا رہا ہے، اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا بھی ہے، انسانیت کے لیے آیا ہی ہے، نبی اور اماموں کی ہدایت کے لیے تھوڑی نہ آیا، وہ خود ناطق تھے، وہ بولتے ہوئے قرآن تھے، وہ خود ہمارے لیے ہدایت تھے، لہٰذا ہمارے ہی لیے آیا ہے۔ وہ قرآن جو سورہ نصر ہے گویا کہہ تو اللہ وہ نبی سے رائے ڈارے، لیکن بات ہم تک، مقصد ہم تک پہنچانا ہے کہ دیکھو جب تمہیں کسی میدان میں کسی فیلڈ میں کامیابی حاصل ہو جائے تو تم گھمنڈ میں اور دنیا کے چکر میں مشغول نہ ہو جانا، بلکہ اپنے رب کی تعریف کرتے رہنا اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی میدان میں کامیابی حاصل کر لو اور اس کو بھول جاؤ اور تمکنت اور غرور اور مغروریت کے ساتھ زندگی گزارتے پھرو۔ ایک سلوات بھیجو لہٰذا اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کیوں استغفار پڑھیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم کیوں استغفار پڑھیں؟ بہت سے لوگ اکثر ہم سے آ کے کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتا دیجیے، چونکہ ہمیں معلوم ہے استغفر اللہ ربی واتوب میں بڑا اثر ہے، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے 12 مرتبہ آزمایا ہے، لہٰذا ہم اپنے آنے والے بندے کو، آنے والے برادر کو، مومن بھائی کو، مسجد میں نمازی کو آنے والے یہی نسخہ بتا دیتے ہیں
بھئی اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکلات میں گرے ہو تو جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ اب وہ کہتا ہے ہم کیوں استغفار پڑھیں، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ گناہ گار لوگ استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ جملہ آیا ہے، مردوں کی طرف سے بھی آیا ہے اور خواتین کی جانب سے بھی آیا ہے۔ بعض خواتین بھی کہتی ہیں بھئی ہم کیوں کریں، ہم نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، جبکہ سب سے زیادہ وہی کرتی رہتی ہیں۔ کبھی نند کو ستا رہی، کبھی بھاوج کو ستا رہی، کبھی بھاوج نند کو، کبھی نند بھاوج کو، کبھی ساس بہو، بہو ساس، چل رہا معاملہ۔ لیکن وہ کہتی ہیں ہم کیوں کریں، ہم نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، ہم استغفار کیوں پڑھیں۔ آپ اتنے بڑے ہو گئے استغفار نہیں پڑھ سکتے، نبی سے خدا کہہ رہا ہے استغفار پڑھو۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ نبی سے خدا کہہ رہا ہے استغفار پڑھو۔ استغفار میں بڑا دم ہے، بڑی صلاحیت ہے۔ اچھا استغفار میں دم نہ ہوتا، اگر خالی گناہ گاروں ہی سے پڑھوایا جا رہا ہوتا تو نماز شب میں 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز وتر میں آخری رکعت 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا حکم ہے۔ اب نماز شب کیا گناہ گار لوگ پڑھتے ہیں؟ آیت اللہ خامنہی پڑھ رہے ہیں، سیستانی پڑھ رہے ہیں، خمینی پڑھتے تھے، باقر الصدر پڑھتے تھے، آیت اللہ بہجت پڑھتے تھے، یہ معاذ اللہ کیا گناہ گار تھے؟ عرفانی لوگ تھے۔ ہم تو ان کی خاکے پا بھی نہیں ہو سکتے شاید۔ وہ پڑھتے تھے تو کیا وہ معاذ اللہ گناہ گار تو جو رات میں شب میں کھڑے ہو کر نماز شب میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ انبیاء پڑھتے تھے، ائمہ پڑھتے تھے، ہمارے خود پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ روایتوں میں ہے کھڑے ہو کر نماز شب پڑھتے تھے، اور نماز شب میں رسول اللہ استغفار پڑھتے تھے۔ اور دیگر عبادات میں بہت سی روایات میں رسول اللہ اس قدر گریا کرتے تھے نمازوں میں کہ ہم تو اور آپ لوگ کو اس میں ہے ہی نہیں، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کوشش کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ لہذا صرف گناہ گار ہی استغفار نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ استغفار کا ایسا بہترین فارمولہ ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہو تو استغفار پڑھے، اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے تو وہ استغفار پڑھے، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو استغفار پڑھے، اگر روزگار نہیں مل رہا ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے تو استغفار پڑھے، دوسرے عزیز لوگ اور دوسرے لوگ ناراض ہیں تو ان کی رضا کے لیے استغفار پڑھے۔ لیکن خدا راضی ہو جائے گا تو رزق میں برکت بھی ہوگی، اولاد بھی ہو جائے گی، تمام لوگ راضی ہوتے چلے جائیں گے۔ خدا ہی راضی نہیں ہے تو کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ آپ سورہ نوح پڑھیے، اس کی 10ویں اور 11ویں آیات میں بالکل صاف اور واضح اعلان ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے۔ سورہ نوح کی 10ویں آیت، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے کیا نام ہے رب کے لیے کی بارگاہ میں استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنت قرار دے گا، اس میں نہریں تمہارے لیے جاری کرے گا۔ یہ کس کی بدولت ہوگا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، استغفار پڑھو گے، جب تم خدا کی بارگاہ میں مغفرت کرو گے، استغفر اللہ۔ نماز شب میں 70 مرتبہ، آج آپ اعمال کریے گا، وہاں بھی 70 مرتبہ استغفار ہے نماز کے بعد۔ نماز کی قبولیت استغفار کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ نماز پڑھیے، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیے، پھر مولا علی علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کیجیے، اور تمام سی چیزیں ہیں۔ پہلا عمل تسبیح کے بعد استغفار ہے۔ زیادہ استغفار کی کس قدر فضیلت ہے۔ اگر استغفار گناہ گار لوگ پڑھتے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کیا نام ہے رخصت آخر بیوی زینب سے کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نماز شب میں نہ بھولنا ہے؟ نماز شب میں مطلب استغفار پڑھنا۔
مولا حسین جانتے ہیں استغفار میں بڑی برکت ہے، بڑی صلاحیت ہے، جو نہیں جانتے وہ اس تقریر کے ذریعے سے انشاءاللہ جان جائیں گے۔ بڑی فضیلت ہے نماز کیا نام استغفار میں، ایک صلوات بھیج دو۔ کیا نام ہے یہ فرمان علی صاحب کا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے گا، اسی سورہ نوح کی تفسیر میں، انہی آیتوں کے ذیل میں تفسیر میں حاشیے میں ایک روایت نقل ہے جو آپ نے سنی ہے، تکرار کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہے، تذکر صرف ہے۔ روایت کیا ہے؟ مولا کائنات کی خدمت میں جناب عبداللہ بن عباس یا کوئی اور راوی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا کہ میرے پاس اولاد نہیں، مولا علی نے کہا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا میرے یہاں بارش نہیں ہو رہی، مولا علی نے کہا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میرے یہاں جو ہے رزق میں برکت نہیں ہے، فراوانی روزگار خراب ہو گیا، کہا جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ چوتھا آیا، اس نے کوئی اپنا مسئلہ بتایا تو مولا علی نے اس سے بھی یہی کہا کہ جاؤ جا کر استغفار پڑھو۔ پانچواں یعنی کئی لوگ مسلسل مولا کائنات کے پاس آتے رہے، مولا کائنات ایک ہی ٹیبلٹ سب کو دیتے رہے۔ ہے کوئی ایسا حکیم، ایسا کوئی ڈاکٹر کہ جو ہر مرض کی دوا ایک دے؟ سوائے حکیم امت جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ حکیم امت ہے، بہترین حکیم امت کے رسول اللہ۔ مولا کائنات کے بعد اتنے افراد ہیں، سب کو ایک ہی نسخہ بتایا، استغفار پڑھو، کیونکہ علی جانتے ہیں استغفار میں کیا صلاحیت ہے۔ جب سب چلے گئے تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا علی آج آپ نے سب کو استغفار پڑھنے کی دعوت دے دی؟ کوئی اولاد کے لیے آیا تھا، کوئی مال کے لیے آیا تھا، کوئی رزق کے لیے آیا تھا، کوئی بارات کے لیے آیا تھا، کسی مسئلے کے لیے آیا، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ ایک ہی دعا بتائی، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عبداللہ ابن عباس جناب امیر نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتا تو ہوں۔ کہا پھر سورہ نوح کی یہی آیت مولا کائنات نے ان سے دہروائی، تو پڑھو یہ سورہ نوح کی یہ دو آیت، 3 آیتیں، سورہ 10ویں 11ویں 12ویں، کہ اللہ اس میں کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، میری بارگاہ میں استغفار کرو۔ اگر تم استغفار کرو گے تو بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو بارش کر دوں گا، اولاد نہیں ہوگی تو اولاد عطا کر دوں گا، رزق میں تنگی ہوگی تو رزق میں برکت عطا کر دوں گا، روزگار کامیاب نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کی برکت سے روزگار میں کامیابی عطا کر دیں گے، اگر نوکری میں کوئی پریشانی ہو رہی ہوگی تو اس کی برکت سے سارے معاملات استغفار کی برکت سے حل ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجو۔